أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچا، یعنی یہ تربیت کرنے والا ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا کہ کسی اچھی جگہ پہ ان کی نسبت ہو گئی یا یہ شخص اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے ہاں پہنچ گیا. جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی یا 3 بیٹیوں کی تربیت کی یا 2 بہنوں کی تربیت کی یا 3 بہنوں کی تربیت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ ہم دونوں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. دوسری روایت سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور ان کی کفالت کرے. تو جو آگے جملہ ہے شاید میں اس کا ترجمہ نہیں کر پا رہا، تو ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی. حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی یہی فضیلت ہے. راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر سرکار سے 1 کا پوچھا جاتا تو ایک پر بھی آپ اسی فضیلت کو بیان فرماتے. ایک اور پاکیزہ ارشاد عالی سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، تو فرمایا کہ وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوگا جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ 3 بابرکت ارشاد آپ نے سماعت فرمائے. ان میں سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت سے زاویے اور پہلو ہیں. بطور خاص جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیٹیوں 3 بہنوں یا 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرنے والا قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. یہ نقطہ قابل غور ہے. درود شریف پڑھ لیجیے.
دیکھیے کسی بھی شخص کے قرب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ شخص اس کا ہم پلہ ہو. یہ جو کلاس کا فرق ہوتا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے. قرب بہت بڑی نعمت ہے. اللہ والوں کے ہاں جتنی بھی محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں ان سب کا نتیجہ چاہے شکلیں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، ذکر اذکار کی، مجاہدات کی اور معمولات کی، لیکن نتیجہ سبھی کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. اور اگر کسی کے پیش نظر یہ نہیں ہے تو پھر اس نے ایک وہم پال رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ تصوف، روحانیت یا نورانیت نہیں ہے، وہ پھر دکانداری ہے. اور آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، خوب ہو رہی ہے. ابھی ایک صاحب نماز سے پہلے ہمارے بڑے محترم میں فرمانے لگے کہ وہ اس کا بھی اشتہار آ رہا ہے کہ حزب البحر کا وظیفہ سیکھنے کے لیے رجوع فرمائیں، 1 مہینہ اس میں لگے گا، اس کی چھوٹی زکوٰۃ بھی ہے اور بڑی زکوٰۃ بھی ہے. تو میں نے پوچھا ریٹ کیا ہیں؟ کہنے لگے وہ مجھے نہیں پتہ. تو باقی تو پھر سب چیزیں تو نہیں بتائی جاتی نا، آہستہ آہستہ بتائی جاتی. ہمارے ایک محترم ہیں، بڑے ہی محترم ہیں، ان کی بعض صفات سے میں بہت متاثر ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ خوبیاں عطا فرمائیں. وہ خانقاہ سے منسلک ہوئے تو انہوں نے بتایا، جب کسی موقع پر یہ بات چلی عملیات کی عدم حوصلہ افزائی کی، تو تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اچھا یہ بھی غلط ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 1 لاکھ روپے دے کر عملیات سیکھے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے ایک تحریر بھیجی. تو ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے بڑا سیاںا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ میں کبھی کبھی بچوں پہ دم کر دیتا ہوں، ان کو فائدہ ہوتا، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مخلوق کی خدمت کے لیے اس طریقے کو اختیار کروں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ مشکل راستہ چن رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. ایک موقع پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کون سے تعویذات ہیں، کون سے معمولات ہیں اور کیا کیا ترتیبیں ہیں. پاگلوں کی طرح مولانا نے بتایا کہ وہ شدید دوپہر میں گھنٹوں دوپہر میں کھڑے ہو کے کوئی وظیفہ کرتا تھا، راتوں کو کرتا تھا. کئی سارے ساتھی نہر میں کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے کر رہے ہیں. اس سے عادی نہیں، اس کے عشر عشیر محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں پہنچا دے. اب عملیات کی کتابیں بے شمار ملتی ہیں. میں گناہگار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری عہد مبارک میں تو نہیں تھی. بعد میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں، کچھ ان سے بعض بزرگوں سے منقول ہیں، کچھ دیگر بزرگوں سے منقول ہیں. تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی زبان میں جو تاثیر پیدا ہوئی، آپ اس ملکے کو کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہمارے حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک خاتون باپردہ حاضر ہوئیں اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت میں جب بالوں میں کنگھی کرتی ہوں تو پوری کوشش کرتی ہوں میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائے کہ اس کو یہ کہہ دو. دل میں بات آئی تو میں نے کہا بیٹے آئندہ جب تم کنگھی کرنے لگو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں اس کے بعد کبھی مجھے مسئلہ نہیں ہوا. تو وہ جو حدیث پاک ہے کہ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، تو اسے کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ اس سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، عظیم ترین بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے امت کی اصلاح کا، رہنمائی کا اور ہدایت کا، سبحان اللہ وہ انہی کا حصہ ہے.
اور بالخصوص یہ جو ہمارے جتنے مکاتب، مدارس اور سلسلہ تبلیغ اور خانقاہوں کا، یہ ان میں جو اکثر جو ہے وہ انہی کا فیض ہے۔ میں اجمالاً عرض کر دوں، ان کے دو بڑے خلیفہ تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا سارے کا سارا سلسلہ حضرت کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، چنانچہ ہم سب اس حوالے سے چشتی صابری کہلاتے ہیں۔ تو حضرت کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، بارش تیز ہو گئی، تو حضرت کو اب ضرورت تھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ بارش سے بچ سکیں۔ تو ایک صاحب تھے جو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر کی دعوت دی کہ حضرت یہاں تشریف لے آئیے۔ تو حضرت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں پہ جو ان کی بیٹھک سی تھی اس میں بیٹھے۔ تو بارش کا سلسلہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا، رات ہو گئی تو حضرت کو رکنا پڑا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ وہ آدمی کچھ پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو حضرت نے اسے بلایا اور پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت صورتحال یہ ہے کہ گھر میں ولادت کا مرحلہ ہے اور راستے سارے بارش کی کثرت اور پانی کی کثرت کی بنا پہ مسدود ہو گئے ہیں، میں کہیں جا نہیں سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا اور گھر والوں کو بہت تکلیف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی کاغذ ہے؟ تو اس نے تلاش کیا، جی کاغذ تو کوئی نہیں، کوئی اور چیز جس پہ لکھ سکوں؟ کہ جی وہ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ تو دیکھو۔ تو ایک ٹھیکری لے کر آیا، حضرت یہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے یہی لے آؤ۔ حضرت نے اس پہ 2 جملے لکھے، ہمارے جو عاملین محسنین ہیں ان کی خدمت میں بطور خاص سرد ہے۔ مولانا زکریا صاحب مجھے زعفران کے فضائل سناتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے 2 جملے لکھے اور فرمایا کہ ہماری بیٹی کو یہ دے دو کہ وہ اپنے اوپر رکھ لیں اس کو۔ تو جا کر کے رکھا، اللہ نے فضل فرمایا، بڑی عافیت سے ولادت ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس پہ کیا لکھا تھا؟ فرمایا لکھا تھا کہ اب کوئی ایسا نہیں کہ آڑی ترچھی لکیریں اور غیر واضح تحریرات اور تعویذ بھی ایسے فولڈ کر کے دیں کہ ایک دفعہ اگر کھول لیں تو دوبارہ جوڑے نہیں تو آدمی سوچے کہ ہو یہ تو راز تھا جو ہاتھ سے نکل گیا۔ اس پہ 2 جملے لکھے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا کہ جو جگہ دے فرید کو ولادت ہو آسانی سے۔ اب یہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ تو نہیں؟ یہ جو ہم زیادہ سر ہلا رہے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ ہم شوق رکھتے ہیں عملیات کا۔ تو اس کو ذہن سے نکالیے گا، عملیات کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ میرے لیے 1 سے زائد مواقع تھے میں سیکھ سکتا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے مجھے متوجہ کر سکتے تھے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری شعوری زندگی کا اکثر حصہ والدین سے دور گزرا۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے پاس ہو، مشقت کا گزرا، اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ طریقہ سب سے بہتر تھا کہ علوم نبویہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ میں بھی سیکھ لیتا، شاید تعویذہ چھپوا لیتا، باہر لینڈ کروزر کی لائن لگی ہوتی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ میری ایجنسی میں کمی ہو جائے گی، میرے گاہک کم ہو جائیں گے، الحمدللہ اس حوالے سے میرے گاہک نہیں ہیں۔ اکثر ساتھی یہ سوچ کر ہی بھاگ جاتے ہیں کہ اس نے پڑھنے کے لیے کہنا ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، ان کے کچھ معاملات تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری پریشانی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ 3 بدھ آئیے۔ 3 بدھ کے بعد پھر جب وہ تشریف لائے، انہیں وقت دیا گیا تو پڑھنے کو وظائف بتائے، تو وہ جب تک میں انہیں بتاتا رہا وہ سنتے رہے۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو مجھ سے کہتے ہیں کہ تسی کچھ نہیں کرنا۔ میں کہ جی میں کچھ نہیں کرنا۔ کہتے پھر السلام علیکم، میں کہ وعلیکم السلام۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور یہی احسن راستہ ہے، سب سے بہتر راستہ یہی ہے۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوئی کہ زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو گیا، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہو، ایسی رضا نصیب ہو کہ زبان سے جو نکلے وہ پورا ہو جائے۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ زبان سے نکلا اور پورا ہو گیا، یہ بات تو بہت پیچھے رہ گئی کہ بعض اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پہ قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتے۔
تو اسے اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرب جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تمام اللہ والوں کا جو مقصد ہوتا ہے ذکر اذکار کا، نہ لوگوں کی کثرت مقصود ہوتی ہے، نہ خانقاہ کی وسعت مقصود ہوتی ہے، نہ اپنے کمالات مقصود ہوتے ہیں، نہ کرامتوں کا بتانا مقصود ہوتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس مقصد کی طرف متوجہ ہوں. تو وہ قرب الہی سب سے اہم ہے. اشارتاً اس قرب کی اہمیت کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگروں کو لانے کا پلان کیا اور بڑے بڑے جادوگروں کو تیار کیا، تو ان جادوگروں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے اور جیت گئے، تو ہمیں کیا ملے گا. فرعون نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تمہیں پلاٹ ملیں گے، تمہیں پیسے ملیں گے، تمہیں نہیں. تو فرعون نے سب سے بڑی آفر دی، کہا کہ اذل لمن المقربین، تمہیں ہمارا قرب نصیب ہوگا. تو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت سے کوئی شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، کوئی مخلوق میں سے کوئی چیز بھی آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتی. ایک مرحلہ آیا کہ سید الملائکہ نے کہا کہ آگے میرے پر جلتے ہیں. یہ حقائق آپ کے سامنے. سرکار کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو. لیکن سرکار کسی پہ شفقت فرمائیں کہ اپنا قرب اس کو عطا فرمائیں، یا اللہ سے درخواست کریں کہ اسے میرا قرب مل جائے، تو وہ کتنا خوش نصیب اور کتنا عظیم ہے وہ شخص. یہ نقطہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس کو ابہام میں رکھا جاتا کہ ہمارا قرب مل سکتا ہے، تو ہم اس جستجو میں ہوتے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسے محبت والے اور صاحب دل اور صاحب ذوق ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ یہاں پر جس آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میرے قریب ہوگا، کتنا قریب ہوگا؟ فرمایا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے جتنا قریب ہے. اس کے بارے میں نہ عالم ہونے کی شرط ہے، نہ حافظ ہونے کی شرط ہے، نہ قاری ہونے کی شرط ہے، نہ صوفی اور شیخ ہونے کی شرط ہے، نہ مبلغ ہونے کی شرط ہے، نہ مجاہد ہونے کی شرط. کوئی شرط نہیں ہے. اس کو ایک ہی کام کا پابند کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں، ان کی صحیح تربیت کرو، اور جب یہ نسبت کے قابل ہو جائیں تو پاکیزہ نسبت تلاش کر کے اپنے فرض کی ادائیگی کی تکمیل کرو. بس اتنا تم کر لو، اس کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ تمہارا مقدر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے. یہاں پر مغرب کے ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی اہمیت نہیں ہے. سب سے بلند مقام، سب سے پاکیزہ مقام ملتا ہی خواتین کی خدمت کے حوالے سے ہے. اب یہاں پہ جو بات مزید سمجھنے کی ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ اتنا بڑا مقام یہ جو مل رہا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر باشعور، ہر سمجھدار اگر فطرت مسخ نہ ہوئی ہو تو اپنی بیٹی، اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکیزگی کو ملحوظ رکھتا ہے، حیا کو ملحوظ رکھتا ہے. تو یہ تو کرنا ہی ہے سب کو. اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو اتنا بڑا انعام اس کے لیے رکھا گیا؟ یہ قابل غور بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اس میں جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد یعنی بیٹے کی اگر ہم تربیت کریں تو عموماً وہ تربیت ایک فرد تک محدود رہتی ہے، لیکن اگر بیٹی کی تربیت کر لی تو پورے قبیلے اور پورے خاندان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خاتون کے حوالے سے تصور کے کئی زاویے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ اگر صرف ایک زاویہ سامنے رکھیں کہ وہ ماں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے بطن سے ولی پیدا ہو۔ تو ولی پیدا ہونے کے لیے اس کو جس ماحول کی، جس تربیت کی، جس تعلیم کی ضرورت ہے، جس شخص نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، تو ہمارا عمل تو بے شک چھوٹا ہے، لیکن قدر کرنے والی ذات جتنی بڑی ہے اس کی قدردانی بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ سبب ہے، اس بنا پر ایسا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک وقت تھا کہ خیر غالب تھی، اور غلبہ خیر کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ بتایا جاتا تھا، عملاً سکھایا جاتا تھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق، یعنی بہن بیٹیوں کو بتایا جاتا تھا سرکار کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی۔ اس بتانے کے ساتھ ساتھ وہ ماؤں کا کردار بھی دیکھتی تھیں، تو وہ گھر سے ہی سیکھنا شروع کر دیتی تھیں۔ پھر اس پاکیزہ ماحول میں جب وقت گزرتا اور پھر ان کی جب نسبت ہوتی تو وہ اللہ پاک کی رحمت کے آغاز سے لے کر ولادت کے مرحلے تک ایک ہی چیز پر فوکس ہوتا تھا کہ یہ جو نعمت مجھے ملنے جا رہی ہے یہ علم و عمل میں، روحانیت میں آفتاب و ماہتاب ہو۔ ہر وقت اسی کی دعا کی جاتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے اللہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، تو خدمات کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی ناشکری کے مفہوم میں آتا ہے۔ کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس کا تعین اور احاطہ تو مشکل ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ ایک سفر میں 90 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو ہم حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، یا پھر ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ کنویں کے دائرے سے بڑھ کر ہمارا جہان نہیں ہے۔ تو ایک سفر میں ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو پوری حیات طیبہ میں کتنے لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت پر آئے ہوں گے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنی تعلیم کے آغاز کے لیے ان کے والدین نے طے کیا کہ جو ہمارے شہر کے قاضی صاحب ہیں، بڑے صالح، بڑے ذی علم ہیں، ان کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں، اور اس بچے کو لے کر پہلے وہ حضرت کے ہاں گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ قاضی صاحب کے پاس لے جائیں، ایک حکمت کے تحت وہ ان کے ہاں بھیجا۔ تو قاضی صاحب کے ہاں جب پہنچے کہ اس بچے کی بسم اللہ کروانی ہے، تو آپ کی مہربانی کہ آپ شروع کروائیے۔ تقریباً 3.5-4 سال کی عمر ہوگی۔ تو قاضی صاحب نے بچے کو سامنے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا، قاضی صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھائی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے قاضی صاحب رک گئے، بچہ پڑھتا رہا۔ اس نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ آل عمران شروع کی، سورہ نساء شروع کی، سورہ مائدہ شروع کی، سورہ اعراف شروع کی۔ وہ پڑھتا چلا گیا۔ اب وہ قاضی صاحب حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟
اس نے اسی نشست میں پورے 15 پارے حفظ سنا دی. قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے، اس کے والد کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، باقی رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا کہ بھئی یہ تمہیں کیسے یاد ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیسے یاد ہوئے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے حوالے سے یعنی جو شعور کا جو پہلا مرحلہ جو مجھے میسر آیا تو مجھے یاد تھے. تو پتہ کیا گیا کہ جب اللہ کی رحمت ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ان کی جو والدہ تھیں انہیں 15 پارے حفظ تھے، وہ 15 پارے مسلسل پڑھتی رہتی تھیں، اتنے یقین سے پڑھتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں منتقل فرما دیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت سے کیا مراد ہے؟ یہ قابل غور چیز ہے. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فہم کے مطابق دین کو تابع کرنے اور ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ جب تعلیم کا لفظ آتا ہے تو پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم سے مراد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عصری علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، وہ تعلیم ہے، دینی علوم تو تعلیم میں آتے ہی نہیں. چنانچہ بہت اچھے سمجھدار لوگ جن کے میں بعض اوقات تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ وہ برا مان جائیں گے، یہ مضمون کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھے 2 آدمی ملے بڑے پڑھے لکھے تھے. خاموشی سے سنتے ہیں کہ اگر آپ کے شعور کا یہ عالم ہے تو عام شخص سے کیا ہم توقع کریں گے. یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دیندار کہلانے والے لوگ، عالم صالح کہلانے والے لوگ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ جس نے BA MA کیا ہوا ہے یا MBA کی ڈگری اس کے پاس ہے فلاں فلاں. عالم حافظ کو تو الیاذ باللہ جاہل سمجھتے ہیں. وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے، کچھ طلباء کچھ علماء بھی تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. یہ حقیقت ہے، لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں. دنیاوی علوم کو بہت زیادہ کہہ لیں تو فنون کہہ سکتے ہیں، علم نہیں ہے. علم وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. علم وہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو علم کی تعریف ہے وہ علم نہیں ہے، وہ ہنرمندی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. اسی پر بحث ہوتی ہے. اب چونکہ خود بھی وہ نہیں پڑھا اور اپنے بچوں کو بھی ادھر متوجہ نہیں کیا تو پھر بحث کرتے ہیں، اور بحث کرتے کرتے ایک دلیل دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. دسو جی چین چکڑا مدرسہ سی. یہ پھر بڑا اول تو یہ جو روایت ہے اس کی سند کے بارے میں بہت بڑا اعتراض ہے. بہت سے لوگ اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے وغیرہ. چلے اگر صحیح بھی ہو تو اس روایت میں چین کا تعین مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ چین کی ڈگری تو تیسرے چوتھے درجے پر آتی ہے، باقی تو امریکہ اور لندن وغیرہ کی آتی ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے امریکہ اور لندن کا کیوں نہیں کہا، چین کا کیوں؟ چونکہ جو چین ہے ایک خاصی مسافت پر تھا، تو اس میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ تمہیں کتنی ہی مشقت کیوں نہ کرنی پڑے، لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، بہرحال تمہیں وہ حاصل کرنا چاہیے. پھر بھی اگر ان لوگوں کو اصرار ہے تو میری گزارش ہے کہ 1,24,000 میں سے کسی ایک صحابی نے چین میں جا کے علم حاصل کیا تو بتائیے. تابعین میں سے کسی نے حاصل کیا ہو، تبع تابعین میں سے کسی نے حاصل کیا، پہلی دوسری تیسری صدی میں کسی نے چین میں جا کر کے علم حاصل کیا. بس وہ بدنصیبی یہ ہے کہ دین کو اپنے فہم کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کہیں احسن یہ کہ ہم غلطی مان لیں اور یہ درخواست کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر کی طرف متوجہ فرمائے. اور ایک عجیب بھیڑ چال چل نکلی ہے، بیٹی کے پاس ڈگری ہوگی تو اچھا رشتہ ملے گا. حدیث شریف میں کہ انا عند ظن عبدی بی، مجھ سے جو بندہ جو گمان کرے گا میں اس کے مطابق معاملہ کروں گا. اگر یہ یقین ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو علم اور تعلیم سے تعبیر فرمایا ہے میں اپنے بچوں کو اس سے مزین کروں گا، اور میرا رب مجھے
دنیاوی جو نام نہاد تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے بہتر نسبت عطا فرمائیں گے تو اللہ پاک ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن یقین کہاں سے لائیں؟ سیکھا ہی نہیں. اپنی بقا کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے ہم سب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ضروری ہے. پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، اچھا جی اگر بچیوں کو تعلیم حاصل نہیں کروائیں گے تو پھر خواتین کی ولادت کا مرحلہ ہے تو وہ مرد کریں گے، اور کئی ساری باتیں. بھائی بات یہ ہے کہ خواتین جنہیں آپ تعلیم کے حوالے سے اصرار کر رہے ہیں انہیں آپ کتنی مشقتوں میں ڈال رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ خاتون کی شادی ہو گئی، ڈاکٹر وہ بن گئی، اب وہ جاب کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ جاب کی مشقت علیحدہ ہے، گھر سے جانا، وہاں پہ وقت دینا، واپس آنے کے بعد شوہر کی خدمت علیحدہ، بچوں کو سنبھالنا علیحدہ. اور پھر اگر آپ نے خاتون کو کسی ذمہ داری کے حوالے سے پابند کرنا ہے تو مرد کے مقابلے میں 10 گنا اضافی مراعات کا تعین کیجیے اس کے لیے کہ اسلام نے کسی بھی موقع پر خاتون کو محنت کرنے کا کمائی کے حوالے سے پابند نہیں کیا. کتنی صورتیں ہیں، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہنر مندی سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ علم تو نہ کہیں، علوم نبویہ پر تو غالب قرار نہ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہنر مندی ضروری ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت مطہرہ پابند کرتی ہے کہ حیا اور پاکیزگی کے ماحول میں ان چیزوں کو اختیار کیا جائے. مجھ گناہگار کا سوال یہ ہے کہ مخلوط تعلیم پر اصرار کیوں ہے؟ کیا خواتین کے لیے میڈیکل کالج علیحدہ نہیں بن سکتے؟ یونیورسٹی علیحدہ نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہیں. اس پر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ بھئی انسانیت تو ہونی چاہیے نا. اگر ہم مومن ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا کو ایک دوسرے کا ایسا ساتھی قرار دیا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان اور حیا 2 ساتھی ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے تو بہت جلد دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اصرار کیوں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے؟ اس سے کیا علمی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ علم تمہارا مقصد ہی نہیں ہے، تم کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہو، تمہارا منصوبہ ہی کچھ اور ہے، اور ظاہر ہے کہ تم اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہو اس لیے کہ ہم اس میں، ہمارا معاشرہ بھرپور طریقے سے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. پھر بہت ہی معذرت کے ساتھ اللہ پاک کا نظام ہے کہ خواتین کے حوالے سے کچھ امور ایسے منسلک ہیں کہ جو فطرت یہ چاہتی ہے کہ مخفی رہیں. ایسے ہی ہے. چنانچہ جو مومنہ خواتین ہیں وہ ہر گھر میں بہن بیٹیاں سب ہوتی ہیں، وہ ان ایام کو، ان مواقع کو اپنے محارم سے بھی چھپانے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے ہی ہے. کیا ان دنوں میں، ان تکلیف کے ایام میں ہماری حکومت یا ہماری انتظامیہ بہن بیٹیوں کو چھٹی دیتی؟ ہماری بہن بیٹیاں، ہماری خواتین یہ نہیں چاہتی کہ میرے سگے بھائی کو بھی یہ پتہ چلے، میرے والد کو بھی پتہ چلے. تو ایک لچے لفنگے باس کو پتہ چلے یہ گوارا ہے، تمہیں گوارا ہے؟ کیسی آپ کی غیرت ہے؟ کیسی حیا ہے؟ آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تکلیف کے ایام ہیں. ہمارا رب اتنا خیال کرتا ہے کہ نمازیں معاف کر دیں. ایسے ہی ہے. ہمیں اور کسی چیز کا علم ہو نہ ہو، معاشرے کی گندی نظریں چال سے پہچان لیتی ہیں کہ عورت کس کیفیت میں ہے. کیا ان کو بھائی کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہاں بھیج رہے ہیں؟ تم کیسے غیرت والے مرد ہو؟
اگر آپ نے خدمت آپ کے پیش نظر ہے، معاشرے کی بہتری پیش نظر ہے، تو پھر نظام تعلیم، نصاب تعلیم، تعلیم کے مواقع اور اس کے بعد خدمت کے مواقع سارے ایسے ہوں جو مستور اور باپردہ ہوں، کیجیے آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنی گندی سوچ کے لیے شریعت مطہرہ کو بطور دلیل کے استعمال نہ کیجیے۔ اب ہوتا کیا تھا، اللہ نے اولاد دی تو ماں اس کو ہر زاویے سے ہر وقت آخرت کے فریم میں رکھتی تھی۔ میرا بیٹا بڑے ہو کر امام بخاری بنے گا، حضرت حسن بصری بنے گا، امام غزالی بنے گا۔ اب گراوٹ کی انتہا ہے کہ یہ پاکیزہ نام اب ماؤں کے ذہنوں میں نہیں آتے، انڈین اداکاروں کے نام آتے، اداکاراؤں کے نام آتے۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی صالح ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ نے انہیں بیٹی دی تو انہوں نے نام کے لیے کہا کہ فلاں نام رکھیں، تو وہ کسی اداکارہ کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ کسی کی توہین یا کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے، نام عام طور پر آدمی اپنے خیال میں تقدس کے حوالے سے متعین کرتا ہے۔ اگر آپ کی تقدس کی سطح یہی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا ازواج مطہرات، بنات مطہرات اور انبیاء علیہ السلام کی جو پاکیزہ جو گھر والے ہیں، کیا ان کے ناموں کی کمی ہے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ المیہ ہے، یعنی اتنی گراوٹ آ گئی ہے۔ تو بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا، ظاہر ہے کہ بچے کو خوراک کی ضرورت ہے، ماں جب دودھ پلاتی تو دو کاموں کا اہتمام کرتی، ایک سر پہ دوپٹہ اہتمام سے رکھتی اور دوسرا دودھ پلاتے وقت درود پاک کی کثرت کرتی۔ ہمارے یہاں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ سامنے LCD چل رہی ہے اور سارے معاملات ہو رہے۔ پھر جو تخیلات آنکھوں کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، وہ پھر بچے کے اندر بھی ویسے ہی منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ولیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، جو بھی اختیار کرے گا اللہ پاک اسی طرح سے نوازیں گے۔ پھر بچہ جب بڑا ہوتا تھوڑا سا، رات کو اس کو ضرورت پڑتی، بھوک لگتی، تو دیکھا ماں بستر پہ نہیں ہے، تو وہ دیکھتا، اٹھ کر کے روتا اور دیکھتا کہ اچھا ماں جائے نماز پر ہے۔ تو یہ چیز اس کے ذہن میں راسخ ہوتی جاتی۔ دیکھیے نا کہ اب جب بچہ جب خوراک ماں سے حاصل کر رہا ہے تو ماں کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ پاکیزہ تصور منتقل ہوا۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، رات کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو ماں کو اس پر جائے نماز پر پایا، تہجد میں مشغول ہے، فجر میں کی نماز پڑھی۔ پھر بچہ جو ماں باپ کرتے ہیں بچوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچے جب ماں باپ کو نماز پڑھتا وہ دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھول جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے، ہمارا سجدہ اتنا لمبا نہیں ہوگا، تو سجدے میں لیٹ جاتے ہیں تاکہ برابر ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے پھر تسبیح فاطمہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی۔ پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں انہیں کہانیاں سناتی ہیں۔ اب کہانیوں میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کے قصے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ قصے ہیں، حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے، خواتین کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال سنائے جاتے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس طرح سے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، مزید پوچھتے ہیں۔ بچہ جب 10-12 سال کا ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو تقریباً آدھا عالم بن چکا ہوتا ہے۔ تو انگریز نے پوری کوشش کی کہ جبر کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے اس دین دوستی کو ختم کیا جائے۔ پوری کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، تو کچھ ماہرین کو بھیجا، انہوں نے اچھی طرح سے سروے کیا اور جا کر کے کہا کہ جب تک ان کی خواتین میں دین دوستی ہے اس وقت تک آپ کچھ ہی کیوں نہ کر لیں، جتنے چاہے جتن کر لیں،
ان کی نسلوں کو دین سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا آپ نے یہ سبب تو بتا دیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ تو سوال یہ تھا وہ کیوں نکلیں گی؟ ایک ہی صورت ہے کہ ان کی خواتین کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ جب تک یہ گھر کے اندر ہیں تب تک ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور خاتون کا گھر میں رہنا عین فطرت ہے، اور گھر میں رہنا اللہ کی منشا بھی ہے، سرکار کی منشا بھی ہے۔ دو حرفی کلیہ، وقرن فی بیوتکن، یہ اللہ کا حکم۔ ہماری فطرت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری نگاہیں کیا ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ دین پورے کا پورا فطرت پر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت پر یہ جو اتنی بڑی نعمت کا اعلان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ میرا نبی وہ صرف ان ایام کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قیامت تک جو پیش آمدہ حالات ہیں ان میں جتنے بھی ممکنہ مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے دین میں ان کا حل موجود ہے۔ تو جب تک یہ وقرن فی بیوتکن کی خلاف ورزی نہیں کریں گی تب تک ہم ان میں سے خیر کو نہیں نکال سکتے۔ گھر سے باہر نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے؟ بہت سوچ و بچار کی تو ایک ہی صورت ہے نکالنے کی، وہ یہ ہے کہ اسکول اور کالج بنائے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ تعلیم کے لیے بھیجیں۔ تعلیم کا اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم کہیں گے تم تعلیم کا انکار کرتے ہو، تو یعنی ہمیں انہیں شرمندہ کرنا اور انہیں نیچا دکھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس عنوان کے تحت ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں کہ تعلیم کے لیے آپ باہر بھیجیے۔ اس زمانے میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو آج کل کے اچھے اہل تقوی اور مولوی اور صلاح بھی کہنے کی جرت تو دور کی بات ہے، ذہن ہی نہیں ہے۔ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ حقائق ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض امور میں تو جس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ مخاطب کی سطح کو دیکھا جائے، یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی، لیکن جو عمومی قوانین اور ضابطے ہیں وہ تو اتنے فطری ہیں کہ اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس ماحول کے، جس مزاج کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اب بات کرتے وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ شخص انکار کر کے یا توہین کر کے، ابھی تک تو گناہ کا مرتکب تھا، کہیں انکار و توہین کر کے کفر کا مرتکب نہ ہو جائے۔ دینی ماحول میں رہنے والے کے سامنے آپ 100 معجزات بیان کریں، یہ جنت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، اتنی حوریں ہیں، اتنے محلات ہیں وغیرہ، وہ 1 سے لے کر 100 تک ہر چیز کو مانتا جائے گا۔ کالج میں جا کے آپ 100 بیان کریں، ایک بھی نہیں مانیں گے۔ اس بنا پہ مان لیں گے کہ اگر انکار کیا تو میرے خلاف جلوس نکلیں گے، ورنہ جو ذہن بن گیا ہے دین بیزاری کا اور دین کو اہم نہ سمجھنے کا اور دین کی ضرورت محسوس نہ کرنے کا، اور عقل پرستی اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا، یوں سمجھے کہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک خاتون جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ چلا، اس میں انہوں نے جنت کی صفات کا تذکرہ کیا، تو نعوذ باللہ اس مولوی کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بھائی یہ نریندر مودی انکار نہیں کر رہا، یہ بائیڈن انکار نہیں کر رہا، ایک مسلمان خاتون ہے جس نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ڈگری حاصل، وہ انکار کر رہی ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، فطرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو تعلیم کے نام پر پھر ہمارے پاس موقع ہوگا، جب بچی ہمارے پاس پڑھنے آئے گی، پھر ہم جو چاہیں گے ترقی کے نام پر اس میں منتقل کریں گے۔ یہ پلان ہوا، اور اس پلان
پر عمل شروع ہوا، بہت مزاحمت ہوئی، لیکن بہرحال ہے کہ حکومتیں اس میں اعلی کار بنی، اور پھر وہ وقت آیا کہ یہ چیز اس کی ترویج ہونے لگی۔ طویل ترین دورانیے کے بعد ان ماہرین نے اپنے آقاؤں کو جا کر یہ رپورٹ پیش کی کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بچیوں کو عیسائی تو نہیں بنا سکے، لیکن ہمیں تسلی ہے کہ ہم نے انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست اسی کا تسلسل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان مطلوب ہے، اور آپ کی بات پر بھی ایمان مطلوب ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ سرکار کی ذات پر تو ایمان ہے، سرکار کی بات پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ دین میرا محتاج نہیں ہے، میرا رب میرا محتاج نہیں ہے، میرا آقا میرے نبی میرے محتاج نہیں، ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں، جبکہ ہم سب ان کے محتاج ہیں۔ اگر ان کی مانیں گے، ان کو مانیں گے اور ان کی مانیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر نہیں مانیں گے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی منشا اور تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔